شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى ناظرین سلام علیکم، میں آپ کا میزبان حیدر کانپوری حسینی ازادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں بہار رمضان 2020۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور۔ جناب، آج ہمارے برنامے کا 23واں دن ہے۔ ہم آپ کا اپنے بہار رمضان کے 23ویں دن کے برنامے میں استقبال کرتے ہیں۔ جناب، آپ ہمارے ناظرین کو 23ویں دن کی دعا کا ترجمہ اور تفسیر بتلائیں۔ آج 23ویں دن کی دعا میں ہم ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ شب قدر گزارنے کے بعد ہمیں احساس ہو کہ ہم نے اللہ سے کون سی چیز طلب کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب۔ اے میرے اللہ، اغسلنی، تو مجھے دھل دے، صاف کر دے، فیہ، اس مہینے میں، من الذنوب، کن چیزوں سے طہارت؟ گناہوں سے، گناہوں کی آلودگیوں سے، گناہوں کے نجاسات سے اور گناہوں کے بار سے، کیونکہ پروردگارہ اگر تو مجھ کو گناہوں سے پاک و صاف نہیں کرے گا تو یقیناً شب قدر ہم نے گزاری ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیا ہے، ہمیں پاک کر دیا ہے، ہمیں صاف کر دیا ہے؟ اس لیے کہ گناہ کئی طریقے سے ہوتے ہیں، ایک ظاہری گناہ، ایک باطنی گناہ، ایک گناہوں کا بار جو ہم تنہا لیے پھرتے ہیں، ایک گناہوں کا بار جو تیری نظروں میں معیوب ہے، ایک وہ کہ جو سماج سمجھتا ہے، اور ایک وہ کہ جو ہمارے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے نامہ اعمال لکھتے ہیں، یہ سب کے سب بار ہیں۔ تو پروردگارہ، اس ماہ رمضان میں مجھ کو میرے گناہوں سے پاک کر دینا، وطہرنی فیہ من العیوب، اور اے میرے پروردگار، تو مجھے طاہر کر دینا، پاکیزہ بنا دینا اس ماہ رمضان میں، من العیوب، عیبوں سے، کیونکہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، انسان خطا اور نسیان کا مرکب ہے، ان چیزوں سے بنا ہے، تو یقیناً اس کے اندر عیوب پائے جاتے ہیں۔ تو پروردگارہ، تو مجھے اس مہینے میں عیوب سے پاک کر دینا، چاہے وہ شرک کا ہو، غیبت کا ہو، تہمت کا ہو، یا بہت ساری تیری نافرمانیاں کا ہو، یا ماں باپ کی نافرمانیاں ہو، یا صلہ رحمی کی ادائیگی نہ ہو پانے کی بنیاد پر ہو۔ تو پروردگارہ، ان سارے عیوب کو تو اس رمضان میں معاف کر دینا، وامتحن قلبی، اور اے میرے پروردگار، تو میرے قلب کا امتحان لینا، دیکھنا اس کے اندر تیری محبت کتنی پائی جاتی ہے، دیکھنا اس کے اندر خشیت خدا کتنا پایا جاتا ہے، دیکھنا اس کے اندر خوف خدا کتنا پایا جاتا ہے، دیکھنا اس کے اندر معرفت اہل بیت کتنی پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو آزما، اور جب تو آزما لے گا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کن بلندیوں پر ہیں، کن رفعتوں پر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مقام کہاں پر ہے، ہمارا رتبہ کہاں پر ہے۔ تو پروردگارہ، آزمائش کر، جب تک آزمائے گا نہیں، فی ہے، اس مہینے میں، بے تقوی القلوب، اور اگر اس مہینے میں تو نے آزما لیا ہے تو پھر مجھے ان لوگوں میں شامل کر دینا
جن کا قلب تقوی سے لبریز ہو، جن کے قلوب میں تقوی کی تازگی پائی جاتی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب امتحان تقوی سے تو لے لے گا تو یقیناً متقیوں میں تو مجھے شامل کر دے گا، اور جب متقیوں میں شامل ہو جائیں گے تو پھر ہمارے دوش کے اوپر، ہمارے کاندھوں کے اوپر کسی کا گناہ نہیں رہ جائے گا۔ یا مقیلا اثرات المذنبین، اے گناہگاروں کی لغزشوں کو معاف کرنے والے، ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری لغزشیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں انسانوں سے انجانے میں انجام پا جاتی ہیں۔ پروردگارہ تو ان خطاؤں کو کہ جس کا مجھے علم بھی نہیں، پروردگارہ ان خطاؤں کو کہ جو انجانے میں جان بوجھ کر کے یا بے توجہی یا توجہی کی بنیاد پر جو انجام دیے گئے ہیں یا انجام پا گئے ہیں، پروردگارہ ان تمام گناہوں کو معاف کر دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شب قدر ہم نے گزار لی ہے، اور اگر شب قدر گزارنے کے بعد اگر ہم جہنم کی آگ سے آزاد نہ ہو پائے تو پھر اس رمضان کے آنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ شب 19ویں کے اعمال ہم نے انجام دیے، شب 21ویں کے اعمال ہم نے انجام دیے، اور شب 23ویں کے اعمال ہم نے انجام دیے۔ اب یہ تین شب قدر کو گزارنے کے بعد اگر ہمارے گناہ نہ دھل پائیں، اگر ہمارے عیوب پاک نہ ہو پائیں، اور تو ہمارے قلب کا امتحان لے کر کے متقین میں شامل نہ کر پائے تو یقیناً پھر میں نے اس رمضان کو درک نہیں کیا ہے اور اس رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا۔ اور اگر ایسا ہے تو پروردگارہ میرے گناہوں کو بخش دینا، کیونکہ تو لغزشوں کا بھی معاف کرنے والا ہے۔ جناب، آپ ہمارے ناظرین کو 23ویں روزے کا ثواب بتلائیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں 23ویں روزے کا ثواب عرض کریں گے، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ روزے کا ثواب اللہ کتنا نواز رہا ہے۔ 23ویں دن انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ پل صراط سے گزر جاؤ گے۔ میری امت کے ہر یتیم کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے اور میری امت کے ہر فرد کو کپڑا پہنانے کا ثواب تم کو عنایت کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو مشکل مرحلہ ہے وہ ہے پل صراط سے گزرنا۔ تو اللہ 23ویں دن کے روزہ رکھنے والے کو انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ پل صراط سے گزار دے گا، اور اس کے بعد امت کے جتنے یتیموں کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے اور کپڑا پہنانے کا، اتنا اللہ روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ جناب، آج ہمارے پاس چند سوالات آئے ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب ہمارے ناظرین کو دیجیے۔ جناب، ہمارا پہلا سوال، شب قدر کی 102 رکعت نماز میں صبح کی نماز کیا صبح کی نماز میں شامل ہوگی یا نہیں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ شب قدر کی 102 رکعت نماز میں صبح کی نماز کیا صبح کی نماز میں شامل ہوگی یا نہیں، تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ یہ جو شب قدر میں 102 رکعت نماز پڑھتے ہیں یہ مستحب ہے، اور اس کی جو صبح کی نماز ہے یہ 102 رکعت میں شامل ہے 6 دن کی نماز میں، اور جو آپ صبح کی نماز پڑھیں گے وہ الگ سے ہوگی واجب کی نیت سے، تو لہٰذا 102 رکعت یہ الگ ہوگی اور صبح کی نماز الگ ہوگی، یہ اعمال شب قدر میں شمار ہوگی اور وہ صبح کی نماز واجب میں شمار ہوگی۔ جناب، ہمارا دوسرا سوال، شب قدر کی نماز ہم کس نیت سے ادا کریں گے؟ دوسرا سوال کہ شب قدر میں نماز کس نیت سے پڑھیں، تو شاید سوال کرنے والے کا مقصد یہ رہا ہو کہ یہ جو 102 رکعت نماز ہے اس کو قضاء عمری کی نیت سے یا واجب کی نیت سے یا مستحب کی نیت سے، تو عرض کرتے چلیں کہ اگر کسی کے ذمے واجب نمازیں ہیں تو بہتر یہ ہے کہ قضا نماز کی نیت کر کے پڑھے تاکہ ادا ہو جائے، اور اگر کسی کے ذمے قضا نمازیں نہیں ہیں تو یہ اس کو مستحب کی نیت سے پڑھے تاکہ اعمال شب قدر سے وہ استفادہ کر سکے۔ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
آپ نے ہمارے بہار رمضان کے برنامے کو پسند کیا، شیئر کیا، کمنٹ کیا۔ اگر آپ کے پاس رمضان سے متعلق کسی بھی طرح کا کوئی بھی سوال ہو، آپ ہماری ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ قائم کریں یا ہمارے واٹس ایپ پہ اپنے سوالوں کو بھیجیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔